نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس یوم پیدائش کی ایک روایت تھی کہ لاہور شہر میں علامہ اقبال نے خود اپنی ایک مجلس بنائی تھی جسے مجلس اقبال کہتے ہیں۔ وہ ہر سال ایک مختلف قسم کے احباب کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو اور تقریر کا ایک سیشن کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے سے یہ روایت اب منقطع ہو چکی ہوئی ہے۔ اقبال کا وہ شعر کا وہ مصرع خاص طور پہ بیا مجلس اقبال یک تو ساغر کش، کیا ہو مجلس اقبال میں آ کے بیٹھو اور ایک دو ساغر جو ہے وہ تم لے لو۔ یہ ساغر ظاہر بات ہے وحدت کا، توحید کا جام تھا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جام تھا۔ آج اس فراز کے اسٹوڈیو میں چند احباب کو جمع کر کے چھوٹی سی گفتگو کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اقبال اس پوری کی پوری ملت اسلامیہ کا کتنا بڑا ستارہ تھا، درخشندہ ستارہ، جس کی روشنی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند تک محدود تھی، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اس وقت زندہ ہیں ان کے بارے میں اس کا درد اور اس کا کرب اور اس امت کی نشأت ثانیہ کے بارے میں اس کی جو تڑپ تھی وہ نمایاں تھی۔ میں آج کوشش کروں گا کہ اقبال کی سب سے بڑی نظم، کم از کم میرے نزدیک نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے نزدیک جو کہ اقبال شناسی جن کا پیشہ ہے، جن کا عشق ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نظم جو کہ پورے کے پورے اسلامی جدید دنیا کے مسائل، آلام اور ان کی پستی اور پھر اس کے اندر سے نکلنے کے راستے جو ہے اس کے اوپر محیط ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اقبال ایک گلہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ مرا یاراں غزل خانے شمردن منع میر امم داد است و خواہم مرا یاراں غزل خانے شمردن۔ اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے داد کا خواہاں ہوں، تم سے داد کا طلبدار ہوں، میرے لوگوں نے تو مجھے ایک شاعر سمجھ رہا ہے۔ اور بنیادی طور پر شاعری انہوں نے اختیار کی تھی تاکہ بات لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اور اس کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، کہ نغمہ کیا اور میں کہاں، یعنی شاعری کیا اور میں کہاں، یہ تو ساز سخن یعنی بات کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور اس کے اصل قطار میں کشم ناقہ بے زمام را، میں تو اس اونٹنی جو امت مسلمہ کی ہے یہ بالکل بھٹک گئی تھی، اس ناقہ کو پکڑ کے اس کو راستے پہ لا رہا ہوں، اور میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی جستجو۔ یہ اقبال نے کیوں ایسا لیا، اور اقبال کا بنیادی علم کہاں سے تھا، اس کے بارے میں ان کے یہ جو 3-4 اشعار ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اقبال کی زندگی کہاں سے اور زندگی کے کیسے گزرتی رہی، اور اس کے اندر ان کا جو علم تھا اس کی بنیادی سورس کیا تھے۔ اقبال کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، کوئی موتی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، درب حرفم خیر قرآن مضمر است، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر میرے دل کے آئینے میں، دل کی جو جگہ ہے جس کے اندر دنیا جہان کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، چھوٹا دعویٰ نہیں، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ فلاں کتاب بھی آپ کے اندر ہے، فلاں شخص آپ کو بہت پسند ہے، بحرفم غیر قرآن مضمر، اگر قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی اس دل کے اندر موجود ہے، این فروغت صبح آثار و ظہور چشم تو بے نندہ ما فی الصدور، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اس کائنات کے اندر یہ صبح طلوع ہوئی ہے، اور تو میری جو آنکھ کی روشنی جو ہے وہ تم سے ملتی ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی اور نفس موجود ہے تو میری عزت کو خاک میں ملا دے، میری پردہ جو ناموس کا بنا ہوا ہے نا اس کو تباہ و برباد کر دے۔ این خیاباں راز خرم پاک کن،
اور میں تمہارا جو پھول ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا جو باغ میں لگا ہوا ہے پھولوں کا، میرے جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دو۔ تنگ کن رختے حیات اندر برم، اہل ملت را نگہدار شرم، اور میری زندگی کا جو سفر جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو تنگ کر دے، اس کے راستے کو۔ لیکن یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، مجھے قیامت کے دن خوار و رسوا کر دینا، بے نصیب بس بوسہ پان کن رہا، میں نبی کا وسلم مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا۔ یہ اقبال کا سارا جتنا بھی علم ہے وہ قرآن سے ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبت قرآن زیستن۔ تو اقبال نے اصل میں اقبال کی پوری زندگی جو ہے ایک طلب دین کی طرف جاتے ہوئے شخص کی زندگی۔ اکثر بہت ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں بڑی اور طرح کی نظمیں لکھیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ملزم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ ساری چیزیں۔ تو اقبال تو سوچ لینا چاہیے کہ پیغمبر اور شاعر میں اور فلسفے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تھا قریش کے سامنے، تو ایک دعویٰ کیا تھا، اور وہی دعویٰ ان کی رسالت پر حق تھا۔ آپ نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے زمان عمر گزاری ہے، کیا کبھی مجھے تم لوگوں نے رجحان دیکھا؟ میرے میں شاعری کا رجحان تھا، میں خود ایک شاعر ہوں، تو چھٹی ساتویں زمانے میں 2-3 شعر لکھے، پھر 8ویں 9ویں میں پھر چوبر لکھے، اس کو ٹھیک کیا، اس کو ٹھیک کیا، یہ کیا، نوک پرک دیا، پھر لوگوں کی دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا، کچھ پڑھائی کی، پھر شاعری امپروو ہوتی گئی، آخر میں جتنی بھی میری اوقات تھی اتنی شاعری ہو گئی۔ اقبال کے ہاں بھی بات یہی تھا کہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اقبال بہت جلدی، اور وہ اس کے اندر کہتے ہیں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی جو تربیت تھی، ان کے والد ایک بہت صوفی قسم کے آدمی تھے، اور ان کے ہاں خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر مولوی میر حسن صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے استاد تھے، جنہوں نے انہیں سکھایا۔ اور پھر وہ اقبال کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میں یورپ گیا بھی تو مجھے ان کی چکا چوند نے وہ خیرہ نہ کر سکی، کیونکہ میں نے آنکھ میں مدینہ اور نجف کی سرزمین کے خاک کا میں نے سرما لگایا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے مدینہ میں تمام صحابہ ہیں، اور نجف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، ایک واحد وہی باہر ہے۔ تو یہ وہ کیفیات تھے جن کے اندر اقبال جو تھے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ لیکن اقبال نے آخری جو اپنی کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ان کے زندگی میں نہیں چھپی، 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور 38 کے بعد ان کا انتقال کے بعد یہ کتاب ارمغان حجاز چھپی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور کچھ حصہ اردو میں بھی ہے آخر میں۔ اس کے اندر ایک تو بڑی مشہور نظم جو اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں، بڈھے بلوچ کی نصیحت جو ہے، وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ریلیونٹ نظم ہے۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت چلے تو صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا۔ اور دنیا کو ہے پھر مر کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اور افغانستان کی صورتحال ذرا ملا کے دیکھیں کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور یورپ کی مشینیں ابلیس، یہاں سے ابلیس کا کریکٹر سامنے آتا ہے کہ ابلیس بنیادی طور پر اس کائنات کے مارکہ خیر و شر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ہم سے غلطی کروائی اور ہمیں جنت سے نکال دیا، اور ابلیس سے غلطی کروائی اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کے رویے جو تھے وہی آئندہ پوری کی پوری آنے والی دنیا کے لیے علامت تھے خیر اور شر کے۔ ابلیس کا رویہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اس مٹی سے بنائے ہوئے انسان کے اندر روح پھونکوں گا، نفخت فیہ من روحی، تو تم ان پہ سجدہ کر لیا۔ تو سب سے پہلے تو فرشتے اس کے ساتھ، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ جھگڑا کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور علم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے آدم کو تمام علم سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتے تو گر گئے، سبحانک ما علم لنا الا ما علمتنا، کہ جو کچھ ہم تمہیں بتاتے وہی ہم جانتے، اس سے آگے نہیں جانتے۔ لیکن ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا
اور تمہیں، اور اس نے اس کا انکار کر دیا. غلطی اس سے بھی، غلطی آدم سے بھی ہوئی کہ کہا کہ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت خسارے میں چلے جاؤ. آدم سے غلطی ہوئی تو آدم نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. تو کبر اور اللہ کے سامنے سرنڈر، یہ ہے پوری کائنات کی روح. اس نے کہا کہ میں اب تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا نیکی کے راستے سے، اور بیٹھ جاؤں گا کبھی اس راستے پہ کس راستے. یہ پوری کی پوری کائنات آدم سے لے کے اب تک جو چلی آ رہی ہے، اس کے بارے میں اقبال کی ایک اور بڑی زبردست نظم ہے، ابلیس کے مل سے شورا سے پہلے. یہ بال جبریل میں ہے نظم ان کی، اور یہ ہے کہ جبریل سے ابلیس ملاقات ہوتی، اور ابلیس جبریل سے کہتا ہے ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگو، اے میرے پرانے دوست دنیا کیسی ہے. تو وہاں پر ابلیس جواب دیتا اس کائنات، اس زمین کے بارے میں نے بڑے بڑے فلسفی دیکھے ہیں، اس دنیا کے بارے میں ایک مصرے کے اندر اتنی خوبصورت بات نہیں کی جتنی اقبال کر گیا ہے. سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، کہ پوری کائنات ان تین چیزوں پر محیط ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. اور پھر جبریل کہتا ہے ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. اے ابلیس ہم سارے لوگ جو فرشتے ہیں تیرے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اکثر تمہارے ساتھ تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، معلم الملکوت تھا، ہمیں پڑھاتا تھا. کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو، کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ تو کبھی لوٹ آئے، چاہ کے دامن رفو ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اذن باریابی مل جائے اللہ کے حضور. اس پہ ابلیس جو ہے اپنے اس پورے تکبر کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور یہ جواب ہے اصل میں ابلیسیت جو ہے پوری کائنات میں. جہاں بھی اللہ کا انکار ہوا ہے، جہاں بھی اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی کائنات کے اندر، تو اصل میں یہ روح تھی کہ جس کے ساتھ کہ ہم اس کائنات کے مالک کو، وارث سب کچھ ہے، ہم سوچ کر سکتے ہیں. ابلیس کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. کہ میں جب میرا جو پیالہ تھا نا وہ جب ٹوٹا ہے تو اس نے مجھے سرمست کر دیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے علم بھی حاصل کر لیا ہے، میں نے زندگی کے اندر اور معاملات میری طاقت اور قوت، اب جہاں میری گزر ممکن نہیں، اب میں نہیں جنت میں نہیں آ سکتا. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخو، کہ یہ تمہارا جو جہان ہے فرشتوں کا، سجدہ کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، نہ کوچے ہیں، نہ محل ہیں، نہ کچھ اور چیز ہے. کیا چیز ہے تم؟ جس کی نومیدی سے ہے سوز درون کائنات، اس کے حق میں تکنتو اچھا ہے یا لا تکنتو. لا تکنتو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کہ جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، کہ میں جب نومید ہوا تو اس کائنات کی جو ہے اندر سوز درون کائنات کے اندر یہ جو سوز پیدا ہوا. جبریل کہتا کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم جزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. تم نے انکار کیا اور مقامات بلند تم نے کھو دیا. اب دیکھو تمہاری وجہ سے ہم فرشتے بھی ذلیل ہو گئے اللہ کے سامنے. یہاں پر ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، کہ میں جب بگڑا ہوں تو یہ خاک کا پتلا بھی جو ہے اس کے اندر ایک جرت پیدا ہو گئی، جرت فکر ملے، جرت تحقیق ملے، ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارپو، میں جس طرح فتنے وہ تو عقل مدہوش کر دیتے ہیں. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے میں تو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، لڑ تو میں رہا ہوں، میدان میں تو میں کودا ہوں. خضر بھی بے تستپا، الیاس بھی بے تستپا، میرے طوفان یم بجم دریا بدریا جو بجو. دیکھو میرے طوفان کیسے یم بجم، کبھی ادھر گھومتا ہوں کبھی. تم بے دست و پا، تم اللہ جو حکم کرتے تم وہ کرتے رہتے ہو، میں دیکھو کہاں سے. گھر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو. میرا لہو جو ہے نا اس نے آدم کو ہیرو بنایا ہے، میری قربانی تھی تو تم لوگ تھے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. دیکھو میں ہر وقت اللہ سوچتا رہتا ہے کہ ابلیس کہ میں اس کو یہ دعا سکھا دوں، میں اس کو یہ دکھا دوں، اتنے پیغمبر بھیجے میری ایک کے مقابلے کے اندر، اور تو اللہ وہ کرتا ہے، تیری کیا اوقات ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ابلیس
کس حوالے سے بھی اسی بال جبریل میں اس نے کہا ہے، اس کی یہ پریلوڈ ہے ابلیس کی مجلس شورا کی، کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال دنیا کے اندر چل رہی ہے، وہ کہتا ہے ابلیس کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالا آتش ہوئی آدم کی کف خاک، کہ دیکھو میں نے ساروں کو آگ کی طرف بھیج دیا نا، جہاں لاغر و تن فربا و ملبوس بدن زیب، دل نزا کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، مر رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دولت کی ہوس، زندگی کی ہوس، باقی ساری چیزوں کیا ناپاک جسے کہتے تھے مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ کہ ہے پاک۔ سود کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے کہ سود جہاں پر نہیں تھا انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ مگر تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے غمناک، کہ اللہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حوریں جو ہیں وہ جو انتظار کر رہے ہیں تو جنت میں تو آئے گا ہی نہیں، یہ سارے تو ادھر ہو گئے، تو میں کتنا کامیاب ہوں۔ اس میں ایک اس نے بڑی خوبصورت بات کی ابلیس نے یہاں پہ، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، کہ جو جمہوریت کے یا جمہور کے یا لوگوں کے جو ارباب سیاست ہے نا، یہ اصل میں یہ اب شیطان بن گئے ہیں، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے واپس بلا لو، میرا کام پورا ہو گیا۔ یہاں پر ابلیس کی وہ نظم جو ہے، اب اس کو دیکھیں کہ ابلیس اپنے کام میں کامیاب ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ 1936 میں نظم لکھی گئی ہے۔ 1936 میں وہ تمام فتنے جتنے بھی ابلیسی فتنے جو تھے وہ آ چکے تھے، اور آخر الزمان کا آغاز ہو گیا تھا۔ آخری اس میں ابلیس جو ہے اس نے مجلس شورا بلائی اپنے تمام مشیروں کو، کیونکہ ابلیس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باقاعدہ مشیر ہیں، کہ جو مختلف جگہ پہ جاتے ہیں اور آتے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ کہا کہ ہر تخت پہ اس نے فرش پہ پانی پہ تخت ہوتا ہے، تو ہر ایک سے کہانیاں سنتا رہتا ہے، تم نے کیا کیا، اس سے شاباش دیتا ہے۔ ایک کو وہ گلے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی، یعنی یونٹ آف فیملی اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچیں کہ سب سے زیادہ جس شخص کی مدد درکار ہے، سب سے زیادہ جس کی مدد کی ترغیب دی گئی، وہ یتیم ہے۔ اگر اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال جو ہیں اس کے اوپر کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت میں، کیوں؟ اس فیملی یونٹ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا وہ بنیادی خاندانی نظام جو ہے اس سے وہ بہرہ مند نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ابلیس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے تم، یہ پرانا کھیل جو عناصر کا۔ اب یہ اس میں بیسیکلی ابلیس، چونکہ ابلیس بول رہا ہے تو ابلیس نے ہمارے ہاں بھی مٹیریلزم کے اندر یہ چیز اس نے سب کو لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسے امیوبا آیا تھا، اور امیوبا سے یونیسیلر پارٹیکل تھا، پھر ڈارون کی پوری تھیوری ہے، آگے بڑھتے بڑھتے بندر بنا یہ چیز۔ اسی طرح یہ کائنات کے اندر آگ تھی، آگ کا گولا ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہو کے اس کے پانی آیا، پانی سے بارش برسی، بارش برسی تو کھیت بگے، کھلیان اگے، پھر اس کے بعد حیات پیدا ہوئی۔ تو یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے، دوں کہتے ہیں بڑی بڑی گھٹیا قسم کی چیز، وہ خود بھی سمجھتے، ظاہر بات ہے فرشتوں کے ساتھ وہ تھا تو اس کے مشیر بھی اس طرح کے تھے، تو دنیا کو وہ ہمیشہ جو ہے گھٹیا کی صورتحال ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون وہ اس لیے کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے فرشتے جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے اتنی عرصہ تسبیح و تحلیل کر لی ہے تو اب زمین کے وارث ہم بنیں گے، خلافت عرضی ہمارے ذمہ آئے گی، لیکن وہ انسان کریٹ ہو گیا، انسان کو یہاں بھیجا تو وہ آ گیا، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، کیونکہ اس کو تباہ کرنے والا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی جب اللہ تبارک فرماتا ہے کہ جب کوئی نام لینے تباہ، اب اس کو تباہ کرنا، کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کائنات میں تخلیق ہے اس کے اینڈ ٹائم آ گیا ہوا ہے، اور یہ اس نے اس کا نام رکھا تھا کاف، ان کے میں اس کو کن فیکون، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کو اس نے کہا۔ یہاں پر اقبال ابلیس کی زبان بولتا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے اسے کہا نکلو دنیا فتح کرو، دنیا تمہارے لیے۔ 1 کروڑ سے زیادہ یورپ کے لوگ، اسپین نکلا، پھر اس کے بعد ڈچ، ہالینڈ، ولندیزی نکلے، پھر اس کے بعد پورچگیز نکلے۔ پرتگال جو ہے اتنا سا ایک ملک ہے چھوٹا سا،
پھر اس کے بعد برٹش نکلے آخر میں سب سے، پھر فرینچ اس سے پہلے بلکہ آگے بڑھے، افریقہ میں نکلے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ فرنگیت خواب آیا ہے 17 سینچری کے آس پاس، فرینچ ادھر نکل گئے، اسپینش 1492 میں امریکہ فتح کر لیا، اس کے بعد فلپین کے اندر اسپینش آ گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسپینش ایک چرچ تھا بہت بڑا اس وقت۔ لیکن یہ جب اسٹیبلش ہو گیا تو کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ چونکہ ابھی تک رومن امپائر کے اس پرانے چرچ کے محتاج ہیں تو اس کو کیسے توڑا جائے۔ کہتا پھر میں نے ان کے دل میں ڈالا کہ چرچ کی اور ریاست یہ علیحدگی کر دو، سیکولرزم آیا، لبرلزم آیا، سارا کچھ آیا۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ اور میں نے کہا یہ پادری اس کی کیسے، اس کو محدود کر دو۔ کس بات پہ محدود کر دو؟ بپتسمہ دے گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد شادی کا نکاح کرائے گا، آئی ڈو کہلوائے گا، اور فیونرل میں آ کے کالا کپڑا پہن کے آ جائے گا، دیٹس آل، اور تو کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی نو بزنس ہے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہ میں نے ان کو کہا یار بیٹھے رہو، پیدا ہی اللہ نے غریب گھرانے میں کیا تو آگے کیا کرنا۔ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ابس ہے شکوے تقدیر جسنا، تو خود تقدیر جسنا کیوں نہیں ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ کہتا نہیں، میں نے ان کو کہا نا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا چنو۔ دیکھیں کیسے کہتا ہے میں نے اس کائنات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو منم تھا، جو مالدار تھا، اس کو کہا ایک فیکٹری نہیں، 2 فیکٹری، 2 فیکٹری، 3 فیکٹری، 3 فیکٹری، 5 فیکٹری، بل گیٹس کے کو کمپیٹ کرنا ہے۔ تم نے وہ جو اناسس تھا اس کے بحری بیڑے کی طرف اور بہت سارے بحری بیڑے بنانے ہیں، تم نے آج کے ایلن مسک کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے اس کو جنون میں گرفتار کر دیا دولت کی، اس لیے اس نے غریب کو نہیں دیا، جو اسلام کہتا تھا کہ تم آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ دیکھو مال کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ایک عبادت کے اندر ایک تمسخرانہ انداز کہ اللہ کا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کیا سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ منہ مغرب کی طرف کر لیا، منہ مشرق کی طرف؟ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، آخرت ایمان، اور جب تم ایمان لے آؤ تو پہلا کام کیا کرو؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اس مال کو خرچ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ گاڑی خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بچے کو داخلہ دینے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، نئی ٹائی لینی ہے، نیا بوٹ لینا ہے، نیا سوٹ لینا، اس کو خرچ کرو۔ کس پہ؟ قرابت داروں پہ، اپنے عیدی کو نہیں دو، اپنے پہلے چاچے کو دو، ماموں کو دو، بتیجے کو دو، ذوی القربى والیتامى۔ کہتا میں نے ایک ادھر کہا کہ بھائی چپ بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے، جو تمہیں پیسے ملتے ہیں اللہ تقدیر ہے۔ اس طرف میں نے کہا میں نے منہم کو، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگامے میں ہو ابلیس کا سوزے تھے ہو۔ اور میں نے جو آگ لگائی ہوئی ہے اس کو میں نے زندہ رکھا ہے اپنے سوچ سے، میں نے اس کو جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرگوں۔ ہم اس کو آبیاری کرتے ہیں، ہم نے خون پسینے سے اس درخت کو لگایا ہے، یہ جو ہم نے پوری دنیا ادھر ملوکیت کھڑا کیا، ادھر یہ کھڑا کیا، ادھر سرمایہ کو، کچھ سرمایہ دار کو ہم نے اس جنون کا شکار کیا۔ اس پہ پھر یہ پہلا دیٹ از اوپننگ ریمارکس نا، اب باتیں کریں۔ پہلا مشیر اس میں یہ کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ پولیسی نظام، تیرا نظام ہے قائم ہو چکا ہے، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، کہ جب تم نے نظام بنا دیا تو لوگوں نے اس بات پہ طے ہو گیا کہ بس ہم غلام ہیں اور ہم مجھ سے پختہ، ہم پیدا ایسے ہوئے تھے، یہ مراسی پیدا ہوا تو مراسی رہے گا، یہ جو جگیردار پیدا ہوا تو جگیردار پہ، یہ بادشاہ چونکہ اس خاندانی بادشاہ، اب ایون ٹرائبل سوسائٹی جیسے جو بڑی ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے اس میں بھی جو قبیلے کا سردار ہے اسی خاندان کے اندر سے، خون
کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم شعوبا وقبائل، ہم نے تعارف کری قبیلے پہ، لیکن نہیں ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کی ہے اس نے کہا یہ جو غریب ہے نا، ان کی اپنی زندگی میں رکھ دیا سجدے، جا کے وہ کہتا ہے نا اقبال جو جواب شکوہ میں، اقبال نے بڑے شکوے کیے جواب اللہ سے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں میں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں میں۔ تو جواب پتہ کیا ہے؟ بڑے جواب، اور میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، ملت بیضا ہے روشن غربا کے دم سے۔ کہتا ہے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، سجدہ کرو، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، کہ ان کو بنیادی طور پر جو کھڑے ہونے کی نماز ہے، جو باطل کے سامنے، جو فرعون کے سامنے قیام کی صورت آتی ہے کہ آپ نے کہاں قیام کیا کرے۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ تو قیام کی معاملہ کہ کہاں ہم نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، انہوں نے ان کو سکھا دیا ہے سجدہ اور نماز بے قیام۔ ایک قیام ہوتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ویسے کیا، لیکن ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور اللہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے فلاں ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کرو، مثلا امریکہ کا انکار کرو، طاغوت امریکہ ہے، دنیا پوری اب سمجھتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آرزو ول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اگر کہیں آرزو پیدا، اول تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی آرزو پیدا ہو جائے تو خام، بالکل۔ یہ ہماری سایہ پہم کی یہ ہماری سایہ پہم کی کرامت ہے کہ آج کتنی لمبی ہم نے جد و جہد کی ہے، جس کی وجہ سے دو کام ہم نے کیے، صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ ہم نے صوفی اور ملا دونوں کو بادشاہوں کا غلام کرتے ہیں۔ دربار پہ شاعران بھی آ کے مشہد کے دربار پہ زبردست قسم کا قالین بچھائے گا، تاتا دربار کے اوپر چیف منسٹر بھی آ کے غسل دے دے گا، وزیر بھی آ جائے گا، اسحاق ڈار صاحب بھی آ جائیں گے، ضیاء الحق بھی آ جائے گا، یہ بھی کیا بات ہے۔ اور صوفی کا یہ معاملہ، اور ملا وہ بادشاہ کے لیے طرح طرح کے بہانے استوار کرے گا، یعنی تمام تر جتنے بھی ہمارے ائمہ تھے سارے کے سارے ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ، آپ سوچیں کہ کیا مقام تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم قاضی القضاء کا عہدہ لو، ان کا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، کہتے تم تو جھوٹ بولتے ہو، اس کا جھوٹا آدمی تو بالکل اس قابل نہیں ہوتا۔ جیل خانے میں رہے ہیں، 20 کوڑے روز سر پہ ان پہ مارے جاتے تھے، سر پہ، اور جیل خانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو زہر دے کے جیل خانے میں مارا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 20 کوڑے مارے جاتے تھے، پھر نیا بندہ لایا جاتا تھا، اور اگر ہاتھی کے کوڑے مارے جاتے تھے تب بھی شاید، اور ملوکیت۔ لیکن بیٹے نے دوسرے شاگرد امام یوسف نے لے لی۔ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ وہ زمینیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں کمال حضرت سیدنا عمر کی بصیرت، کہ جب دجلہ و فرات کی زمینیں جو ہیں جب اس وقت آئی ہیں مسلمانوں کے پاس، تو انہوں نے کہا ہمیں لاٹے کرو جرنیلاں سے، ہمیں یہ پلاٹ، ہمیں وہ پلاٹ، ہمیں یہ زمین، ہمیں یہ زمین۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ جو شخص 3 سال سے زیادہ زمین کو کاش نہیں کرتا اس سے واپس لے لو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مال فہ میں آتی۔ 12 صحابہ تھے کہ جنہوں نے کہا، ان میں سے بہت نامی گرامی صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ غلط ہیں تو مجھے موت دے دے، اگر میں غلط ہوں تو ان کو موت دے دے۔ 6 مہینے کے اندر اندر 12 کے 12 صحابی فوت ہو گئے۔ وہ صورتحال جو تھی، پھر عمر بن عبدالعزیز کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ تمام جتنے بھی ہوتے ان کو کاٹ دیا تھا۔ تو ملوکیت کے بندے ہیں، بادشاہ خطبے میں پڑھنا شروع ہو گیا، سلطان المسلم ذل اللہ فی الارض ومن مہان آن سلطان المسلم آن اللہ،
کہ سلطان جو ہے اللہ کا سایہ ہوتا ہے، ذل الہی آپ سنتے ہوں گے، یہ وہیں سے نکلا ہے، اور وہ اگر جو اس کی احانت کرے گا اللہ اس کی احانت کرے گا۔ باقاعدہ ان کو اوتھینٹیکیٹ کیا، پوری کی پوری فکر میں یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ جو بغاوت ہے یہ غلط ہے، ایک محکم ریاست ہے، اور اگر آپ کو کفر پہ تلقین نہیں کرتی تو اس کے لیے کھڑے رہو، یعنی جو کوئی بھی کفر کی حکومت تھی اس کو جائز قرار دے دیا۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ اس نے کہا کہ یہ جو اس علم الکلام یہ بھی مسلمانوں کا بڑا زبردست قسم کا ایک، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بحثیں بڑی مزدار ہو جاتی ہیں۔ بحثیں پھر یہ ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا ایک اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کر سکتا ہے؟ تو اگر انکار کرتے ہیں تو توہین ہے اللہ کی، تو اللہ کل شیء قدیر نہیں، اور اگر انکار ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی تھے، تو وہاں توہین رسالت۔ اس طرح کی چھوٹی، آپ سوچ نہیں سکتے جو فلسفہ جتنا بھی ہمارا تھا، جتنے بھی ہمارے فلاسفر وہاں سے ان کو متاثر ہو کے آئے ہیں، یہی کیا انہوں نے علم الکلام آج تک۔ اچھا یہ فلسفے کی بحثیں ضرور ہیں، واقعی ہیں، الہیات کے چیپٹر میں بھی ہیں باقی، لیکن یہ عام آدمی تک پھیل گئے، عام آدمی نے اس کے اوپر اس سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور اس کے اوپر پھر جو جیسے بغداد کا تباہی جب ہوئی ہے تو یہ علم و کلام کی بحثیں ہو رہی تھیں، اور درد کرتے قوالی بھی ظاہر بات ہے، یہی ہوا کہ قوال نے آیا، اس نے پوری اقبال کی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یا اپنا مقام پیدا کر، رات کو قوالی سنی نصرت فتح علی خان کی، بس ہو گئے سمجھ کس نے وہ جو اقبال جو کہہ رہا تھا کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، یہ اقبال پڑھتے ہیں نہ مال غنیمت شہادت مقصود مطلوب مال غنیمت نہ کشور خدا، وہ گا کے سناتا تھا، ہم سو جاتے ہیں۔ یہ علم الکلام اور قوالی جو ہے اس کی بحثوں میں ڈال دیا ہم نے، ڈالا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ 30 لاکھ لوگ جو ہیں حج میں جمع ہو رہے ہیں، 25 لاکھ لوگ حج میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ 25 لاکھ لوگ اگر تلوار کے ساتھ جائیں تو آج اسرائیل کی طرف بڑھے تو غزہ آزاد نہیں ہوتا؟ کیسے نہیں ہوتا آزاد؟ 57 لاکھ فوج مسلمانوں کی، 57 لاکھ فوج، دنیا کا کوئی بڑا ہتھیار نہیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں۔ امریکہ ادھر سے بناتا ہے، ادھر سے ان کے پاس خریدتے ہیں۔ اور جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کون سی تلواریں بناتے تھے؟ تلواریں تو رومن سے خریدی تھی ہم نے، گھوڑے تو ٹرکی کے آتے تھے، وہ یمن میں آ کے ڈھالیں جو تھی وہ ایرانیوں کی ہوتی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی پہلے حاصل کرو، انہی کی تلواریں تھی، ہم نے پورے کا پورا رومن اڑا کے رکھ دیا، ہم نے پورے کا پورا فارس اڑا کے رکھ دیا۔ تو کہا کہ نہیں، کہ کند ہو کر رہ گئی، جو اقبال کہتا ہے نا کہ وہ جو اللہ کے یہ فتویٰ ہے کہ جہاد دور جدید میں جہاد حرام والی جو نظم، اس کے آخر میں کہتا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کس نے کہا ہے اس کو مسلمان کی موت مر۔ تو جہاد کے بارے میں کہتا ہے یہ اتنا 20 لاکھ کا مجمع، اور بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو 40 میں جاتے ہیں 1 کروڑ کے قریب کربلا کا، اور امام حسین کی سنت ایک بھی کمر کسی جدید کے پاس کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر وہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو نجف سے وہاں تک کربلا تک کا گزارتے ہیں، اگر وہ 80 کلومیٹر اسرائیل کی طرف چلیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ لیکن کہا نہیں، اس میں آگے آ کے بتاتا ہوں کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرتے مسلمان پر حرام۔ وہ جو آیت اللہ شریعتی نے تشیع کے بارے میں کہا ہے نا کہ 2 طرح کے تشیع ہے، 2 طرح کی شیعت ہے، ایک شیعت علوی ہے اور ایک شیعت صفوی ہے۔ شیعت علوی یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، جو سیدنا امام حسین نے کیا۔ تشیع صفوی کیا ہے؟ ماتم کرو، گریہ کرو، اس کا رنگ لال ہے، اس کا رنگ کالا ہے۔ یہی ہمارے اہل تسنن کے اندر سنیوں کے اندر صورتحال ہے کہ بادشاہ ہے، ذل اللہ فی الارض۔ اب اس میں دوسرا مشیر جو ہے جو بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا خوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر۔ کہ ابلیس شاید اس کو پہلے مشیر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، لیکن نوے فتنے بھی آ چکے ہیں۔ اس میں پہلا مشیر کہتا ہے، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے،
جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. تم سمجھتے ہو کہ اپنا کہتا ہے کہ نئے فتنے، مطلب نئے فتنے کیا آئے؟ نئے فتنے نیشن اسٹیٹس آئیں، علاقے تقسیم ہو گئے، یہ پاکستان ہے، یہ عراق ہے، یہ سارا کچھ ہے. پھر جمہوریت آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اس طرح کے سیکولرزم آیا، لبرلزم آیا، کمیونزم آیا. ایک بات آنے تک آ چکا، 1917 میں انقلاب آ چکا. ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو کہتے ہیں ملوکیت کے پردے ہیں پیچھے، وہی بادشاہ چھپا ہوا ہے ان کے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مزدور کی بادشاہت جو ہے، کارل مارکس نے کہا تھا کہ کوئی ریاست نہیں ہوگی، لوگ خود بخود کام کرتے ہوں گے، کوئی ملکیت نہیں ہوگی تو لڑائی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ریاست کے بغیر کیسے کام کریں گے؟ تو انہوں نے کہا پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کریں گے، یعنی مزدور کی آمریت قائم کریں گے. آمریت کون کرے گا قائم؟ لینن. پیچھے مزدور، ایک بندہ آگے جا کے آمریت قائم کرے گا. اسی طرح جمہوریت ہے کہ آپ خود سوچیں کہ $5.6 بلین جو اوباما کو ملے تھے تو اس نے الیکشن لڑا تھا، اور وہ جو پارٹی فنڈ دیتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے عراق میں جو فوجیں میں تیل لینا ہے، تو وہ پارٹی جو فنڈ دیتا ہے وہ اس کے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اس نے کہا ہم جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جب انسان کو پتہ چلنا شروع ہوا نا کہ یار میری انڈیویجول حیثیت ہے، ذاتی حیثیت ہے، پڑھ لکھ گیا، سوچنا شروع ہو گیا، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے، پھر ہم نے جمہوریت، ہم نے یہ کیا. دیکھیں آپ خود سوچیں کہ دنیا پوری میں جہاں جہاں جمہوریت ہے اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اس سے ٹرنی آف میجورٹی کہتے ہیں، کہ اکثریت کی آمریت. اب انڈیا کے اندر اگر آپ کے پاس 51% ووٹ ہیں تو ساری زندگی 15% مسلمان زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اقتدار میں آ سکے. وہ 51% کا اقتدار قائم رہے گا اور وہی صورتحال ساری ہوگی. اسی طرح جس بندے نے کارٹلائزیشن کر کے سرکوزی کو 4 ارب جو تھے وہ اس کے دے دیے یورو، سرکوزی جیت گیا. اس کے بعد وہی ہے، میکرون جیت گیا، اس کے بعد وہی ہے. پھر وہ جو پارٹی کے پیچھے جو لوگ تھے نا، جو کارپوریٹ کلچر تھے، انہوں نے کہا عراق پہ حملہ کرو، انہوں نے کہا افغانستان پہ حملہ کرو، انہوں نے کہا چلی پہ حملہ کرو، انہوں نے کہا ویتنام تباہ برباد کرو. کرتے رہے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا اسلحہ بیچنا تھا. افغانستان کی جنگ میں 3,000 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اور 2,500 ارب جو ہے 5 اسلحہ کی کمپنیوں نے کمائے. فنڈ کس کا؟ عوام کا. کما کون بول رہا؟ اس کے بعد انہوں نے پیسے دیے، جا کے تم اگلا الیکشن لڑ لو، ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن آ جائے گا. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہی سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. ہے وہ سلطان خیر کی کھیتی پہ ہو جائے. یعنی وہ کہتا یہ ہے کہ بے شک بادشاہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، مجلس ملت پارلیمنٹ ہو، کانگریس ہو، سب کچھ ہو، جس کی نظر ہے نا زمین کھیتی کے اوپر، مسکین کی کھیتی کے اوپر، وہی بادشاہ ہے. بات جمہوریت کی ہے کسی جگہ. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یعنی آپ خود سوچے چنگیز کیا کرتا تھا. چنگیز دنیا میں جا کے لوگوں کے بچے قتل کرتا تھا، ان کے گھروں کو آگ لگاتا تھا. صرف 9/11 کے بعد ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ مسلمان قتل ہوئے. 10 لاکھ بچے صرف عراق میں اس لیے قتل ہوئے ہیں کہ ان کو دوائی نہیں پہنچنے دی گئی. 16-17 لاکھ کے قریب عراق کی صورتحال میں، لیبیا میں قتل ہوئے، شام میں قتل، شام کے اندر تو بہت زیادہ ظلم پر پڑے تھے. تو اس کہتے یہ کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوریت. جس وقت چرچ نے اس کو چھوڑا ہے ریاست کو 1905 میں، تو اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. 15 کروڑ بندہ مار دیا. اس کا آگے ذکر ہے کہ وہ کس بنیاد پہ مارا؟ قومیت کی بنیاد پہ. جرمن دار سپیریئر، اٹالین دار سپیریئر، باقی جگہ آگے جا کے اقبال کے ایک اور مشیر کے منہ سے یہ کہلاتا ہے کہ کیسے ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ اس طرح. روح سلطانی تیسرا مشیر پہ بولتا ہے، روح سلطانی ہے باقی تو روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. اگر سلطانی روح باقی رہے تو کیا ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. ایک یہودی، کارل مارکس کا ذکر ہو رہا ہے، کارل مارکس اس نے کمیونزم لے کے آیا تھا، اس کے کیا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، کہ یہ ایسا سیدنا موسیٰ ہے کہ جس کو تجلی تو نہیں ہے، اور وہ مسیح بھی ہے جس پر صلیب نہیں ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب.
پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب اس کے پاس موجود ہے. وہ داس کیپٹل کی بات کرتا ہے. اس نے پوری دنیا کو بدل کر آدھی دنیا اس کے زیر اثر رہی. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. کہ دیکھو بادشاہوں کے خلاف اس نے کھڑا کر دیا, مزدوروں کی آمریت یہ کر دیا, مزدور نکلیں گے اور بلٹ کے رکھ دیں گے, اور بادشاہ اور سارے روس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. روس کا انقلاب کر صرف کرائمیا کے ایک شہر جو تھا, ایک شہر کرائمیا کا جو یہ جو ابھی یوکرین کے اندر ہے, اس شہر کے اندر ایک شہر کے اندر 50,000 لوگوں کو باہر نکال کے لائنوں میں کھڑا کر کے قتل کیا گیا تھا. اور جو پھر ظاہر روس کے ساتھ بیتی ہے. پھر اس کے باقی جگہ پہ چائنا کا جو انقلاب ہے, اس کا یوگوسلاویہ کا جو انقلاب ہے, تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, قزاقستان اور آذربائیجان 6 کے 6 ملک تھے. 75 سال تک چرچ کو بھی تالا لگا دیا گیا, مسجد کو بھی تالا لگا دیا گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے سا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ تو کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے تم باتیں کرتے ہو جمہوریت اور یہ وہ, انہوں نے اٹھا کے آقا کی رکھا. اب یہ اقبال نے 1938 میں لکھی ہے, لیکن آپ دیکھیں آج وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے خود. اور ابلیس اس کا بتاتا ہے کہ کیسے میں ان کو تباہ کروں گا. وہی اقبال کی جو ہے روح وہ اس کو بتا رہی تھی کہ یہ پھر کیسے تباہ ہوگا. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. واہ واہ واہ. کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لے کے آیا اپنا, ہم نے اس کو کہا کہ وہ جو یہودی جو ہے لے کے آیا کہ مزدور کی بادشاہ, اس نے کہا اس کے مقابلے میں ہم نے کہا ہم نے لوگوں کے اندر نسل پرستی اور قوم پرستی کا آغاز کرا دیا. حال سیزر کو سکھایا ہم نے سیزر کا خواب. میسولینی 1835 میں پیدا ہوا تھا, 1945. آپ اندازہ کریں کہ اس 1885 میں پیدا, تو اس نے میسولینی نے کہا کہ نہیں, رومنس کو دوبارہ بادشاہت حاصل کر دیا, جن کو بہت بڑا بیری بیڑا بنایا تھا. نپولین نکلا, اس کے بعد یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے انہوں نے کہا ہم نے کام پر. جرمن ہٹلر کہا کرتا تھا کہ جرمنز جو ہیں یہ مرد ہوں گے اور برطانوی عورتیں ہوں گی اور ان سے ہم اچھے بچے پیدا کریں گے. فاشزم اس کے مقابلے میں توڑ پیدا کر دیا. کوئی ضرورت نہیں. مزدور اگر یہ میں جاٹ ہوں, یہ جاٹ مزدور بھی غلط ہے اور جاٹ جو ہے سرمایہ دار بھی غلط, وڑائچ جو ہے وہ مزدور بھی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. گجر جاٹ وہ غلط ہے, مزدور بھی غلط ہے اور گجر وہ, یعنی نسل پرستی کو ہم نے اس کے سامنے فروغ دیا. کون بہرے روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا, کہا بالت چو سنوبر کا حالت چو رباب. یہ دیکھو کیسے بہرے روم کی اس نے بیڑی بیڑا بنایا ہوا ہے, فتح کرتا جا رہا ہے, اور قومیت کے نام کے اوپر آج بھی یہی ہو رہا ہے. عراقیوں نے اس کو فتح کیا. یہ ابھی جو عراق اور ایران کی جنگ ہوئی ہے خالصتاً نسل پرستی کی جنگ. آج ہم جو پاکستان اور افغانستان کی دوبارہ جنگ کھیڑنا چاہتے ہیں, نسل پرستی کی جنگ دوبارہ چھیڑنا چاہتے ہیں, اور دوبارہ اسی چیز. تیسرا مشیر کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں, جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. میں ویسے اتنا اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. یہ بشیر اس کو کہتا ہے جس نے افرنگی سیاست کو مطلب اس نے اس سیاست کو کھول کے رکھ دیا. کارل مارکس کی بات ہو رہی ہے, جس نے کہا کہ یہ جو اس نے بیسیکلی نظریہ دیا تھا تھیوری آف سرپلس ویلیو کا, کہ یہ ساری کی ساری جو مسئلہ ہے ایک ریت ہے. اس ریت کو ایک مزدور جو ہے وہ اس کو شیشہ بناتا ہے, وہ شیشے سے میری اینک بنتی ہے تو اینک 500 روپے کی ہے, ریت جو ہے وہ 1 روپے کی بھی نہیں ہے, اور سارے باقی مزدور کی محنت ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس چونکہ پیسہ ہے, فیکٹری لگانا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو سرپلس ویلیو ہے نا وہ 1 روپیہ وہ اور 2 روپے مزدوری اور 500 روپے کی جو بیچتا ہے. کہتے ہیں یہ ہے اصل استحصال, جس کو کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی بورژوا طبقہ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ مردہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے کالر جو ہیں اس پہ میل نہیں ہوتی, ان کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں, تو یہ ایک ڈیڈ لیبر کا کانسیپٹ. تو کہتے ہیں میں تو اس کا کہا, لیکن جو 5واں مشیر ہے نا وہ اس کی ایک زبردست قسم کا جواب دیتا ہے, اور وہ جواب جو ہے وہ اس کی بیسیکلی ایک ابلیس کی پرلوڈ ہے تقریر کی. اے تیرے تو سودے نفس سے کار عالم مستوار, تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. ابلیس تیری وجود سے کائنات کا معاملہ چل رہا ہے, تیری
نفس سے عالم مستوار ہے، تو جب چاہتا ہے اس کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، کسی کو جب چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، جب چاہتا ہے خراب کرتا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ آپ اندازہ کریں کو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے جو ابلۂ جنت کہتے ہیں کہ جنت کا جو پروردہ تھا وہ کس طرح کی صورتحال میں آ گیا ہے، اور تیری ہی حرارت سے اس جہان کے اندر یہ عورتیں ہیں، یہ بیان ہے، یہ خود فیشن شوز ہیں، یہ مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہے، یہ بازار ہے، یہ زندگی ہے، سب کچھ۔ سادہ دلوں میں جو تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ کہتا ہے جتنا تو بندوں کو جانتا ہے اللہ بھی نہیں جانتا۔ وہ بڑا سادہ دل بندے اس اللہ کہتا ہے اللہ سب جانتا ہے، تو اصل جانتا ہے۔ تو جب چاہتا ہے اس کو کبھی عورت کے پیچھے لگا دیتا ہے، کبھی مال کے پیچھے لگا دیتا ہے، کبھی کسی کے، تو جانتا ہے ان کی فطرت کو۔ تیز کام تھا جن کا فقط تسبیح و تقدیس و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار۔ کہتا ہے جو ساری زندگی اللہ کی تسبیح کرتے، ایک تو نے بغاوت کی، ساری زندگی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گئے تیری وجہ سے۔ سارے فرشتوں کو، فرشتے جو ہیں اشرف المخلوقات نہیں رہے، ہم اشرف المخلوقات ہو گئے۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ کہ اگرچہ کہ سارے فرنگ کے لوگ ہیں لیکن وہ بندہ کو اور ڈھونڈ، یہ جو نا ان کے چلے ہوئے کارتوس ہو گئے ہیں۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مستق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ یہودی فتنہ گر اسی کو کہا اس نے، اس کو مارکس کو دیکھیں، وہ روح مصدق تھا بیسیکلی ایک ایرانی فلاسفر تھا جس نے کہا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ جوائنٹ ملکیت ہونی چاہیے، جیسے مارکس نے کہا تھا کہ کوئی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، تو اس جہاں تک کہ عورت بھی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بادشاہ نے مان لیا اس کو، جو خسرو تھا وہاں کا، تو جب اس مان لیا تو اس نے پیغمبر مان لیا مصدق کو، تو اس نے کہا اچھا اپنی بہن مجھے دو نا۔ میں مصدق فرق کیا ہے، اپنی بیوی میرے ساتھ آج رات شیر کو تیری ایسی کتنے۔ لیکن مارکس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا کیا جاتا تھا، یورپ نے کیا تھا کہ جو چونکہ ملکیت کو نہیں ہوگی تو بیویاں بھی آپس میں شیئر ہوا کریں گی، ایک دن اس کے پاس رہے گی، جس نے جانا اس طرح چلے جائے، جس نے جانا اس طرح چلے، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مالک نہیں ہوگا، سب لوگ خود کام کرنے۔ اس کے اوپر ایک بہت اہم ترین آدمی تھا رابرٹ اوین، اس کی بہت بڑی جائیداد تھی، اس نے اپنی جائیداد جو تھی اس پہ لوگوں کو وہاں پر رکھ لیا، اس نے کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خود کھاؤ پیو سب کچھ یہ وہ۔ تو کچھ دن تو انہوں نے کھایا پیا، پھر اس کو آرام کر، لیکن پھر بھیک مانگنا شروع ہو گئے، اس زمین کو اس کو کام نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کمپٹیشن کا جو تصور قرآن کے اندر اور اللہ نے دیا ہے کہ ایک کو میں نے 10 لاکھ روپے دے دیے، اس کو میں نے 5,000 روپے دے دیے، تو 10 لاکھ والے کو میں نے کہا کہ نہیں تمہارے پاس فضل آباد و مرباد، تو میں نے اس لیے میں نے زیادہ دیا ہے کہ باقیوں کا حصہ میں نے تمہیں دے دیا، تم ان کو واپس کرو۔ اللہ کا فہم فی سوا، تم واپس کیوں نہیں کرتے ہو فہم فی سوا، تاکہ تیرے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کو نہیں سنا۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج اس روز کا۔ یہ جو زاغ ہے نا، یہ جو گدھ، یہ دیکھیں کہ اپنے کہتا ہے میں شاہین کا، میں نپولین بنوں گا، میں جناب پرنس چارلس بنوں گا، میں یہ بنوں گا سر۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، تو اتنی بڑی ملوکیت بنائی ہوئی تھی دنیا کے اندر، تو نے فرعون کو بنایا، تو نے شداد کو بنایا، تو نے نمرود کو بنایا، تم نے کتنے لوگوں کو کھڑا کیا اور اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا، دعوے تک لے کے، تباہ ہو رہا ہے بھائی۔ شیطان کو اس نے کہا چھا گئی یا شفتہ ہو کر وسط افلاق کر، جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغسارو چورو بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ انہوں نے کہا اگر ایک بار کیمرزم آ گیا نا، ابلیس تو گیا، سب کچھ ختم۔ لوگوں نے گناہ بھی نہیں کرنا، ظاہر بات ہے جب کمپٹیشن نہیں ہوگا، زن زر زمین نہیں تو گناہ کدھر سے ہوگا، جب اس پہ پھر ابلیس آخر میں تقریر کرتا ہے، اور یہ تقریر جو ہے حاصل ہے پورے کے پورے اقبال کے کلام کی ہے۔ میرے دستے تصرف میں جہان رنگ بو، کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسماں کیا تو بتو۔ جیسے میں نے سنا تھا کچھ پرانا کہ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ اور
ایگزیکٹلی آپ دیکھیں 1917 کی جنگ ہو چکی ہے اور 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھ لیں گے کیا مامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری یہ خو۔ 1945 کے اندر اقبال کے بعد ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے برٹن ووڈ کا ایگریمنٹ کیا، برٹن ووڈ میں IMF آیا، پیپر کرنسی آئی، پورے سود کے نظام کے ساتھ پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ہم غلام کر سکتے ہیں۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ اس نے کہا یہ تم بڑا زبردست قسم کا بنایا ہوا ہے، تم باتیں کرتے ہو، اس کو توڑ کے دکھاؤ مجھے اس جام و سبو کو۔ یعنی آپ سوچیں کہ 1920 کے اندر وہ جو اس نے عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا اور اس کو کہا ہے کہ تم وومن ایمنسپیشن میں آگے نکلو، اور اس کی جو ہیم لائن اونچی کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو تماشا بنایا ہے، اور پھر اس کے گرد پوری دنیا کا کاروبار کو گھمایا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ صرف فیشن انڈسٹری جو ہے $110 بلین کی ہے، اور پورنوگرافی کی جو انڈسٹری ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ساری کی ساری چیزیں آج آپ شیو کا بلیڈ خریدے جائے تب بھی آپ کو عورت کی ضرورت ہے اشتہار کے لیے، آج آپ ٹائر گاڑی کا خریدے تب بھی آپ نے اس کو ارد گرد گھمایا توڑ کر۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مست کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اس نے کہا یہ منطق نہیں کر سکتے، دست فطرت نے تقسیم کی تھی نا، سامان چاک کیا تھا نا، اس نے چاہا تھا کہ اس کو جہاں رکھا جائے، عورت کو اس کے گھر کے اندر مقام دیا جائے، عورت کو اس کی زندگی جو اس کو بتایا جائے کہ تم نے فیملی انسٹیٹیوشن کیسے لے کے جانا۔ اس نے کہا ایک دفعہ جو چاک ہوا ہے نا وہ دین سے چاک ہو سکتا، اس کا آگے بتاتا ہے کون کر سکتا ہے اور اس کو روکنا کیسے ہے، لیکن اس کی منطق سے نہیں ہوتا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ جو لوگ ہیں نا اشتراکی کو، یہ جو سارے ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ہم فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، یہ وہ نغمے گانے والے سب کچھ، لیکن وہ ظاہر بات ہے جب اپنی ساری آسائش کی دنیا میں آئے تو سب بھول گئے۔ یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ، وہ جو مشہور اس کا ہے نا کہ فیض صاحب کو جب ایوب خان نے لگایا اپنا، تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ بھٹو نے بھی لگا دیا، تو حبیب جالب بیچارہ اس کو بڑا دکھ ہوتا کہ ہیرو بھی بنا ہوا میں مسکین، تو اس نے کہا پہلے بھی فیض صدر کا ادنا غلام تھا، پہنچی جہاں پہ خاک جہاں کے خمیر تھا، پہلے بھی فیض صدر کا ادنا مشیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر۔ تو یہ بیسیکلی یہ تو کہتا ہے یہ لوگ پریشان روزگار آشفتہ مغز ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، میں اگر ڈرتا ہوں تو جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو، کہ جو راکھ ہے نا اس کے اندر ابھی تک آرزو کی چنگاریاں مجھے نظر آتے ہیں، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو زیادہ وضو۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو رات کو اٹھتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنے آنسوں سے اپنا وضو کرتے ہیں۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مستقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ ہمیں اگر کوئی روکنا، کہتا ہے ایک دفعہ تباہ ہو گئی یہ ملت، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دوبارہ چنگاری جو اٹھے، یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوبارہ امت مسلم کی نشاط ثانیہ کی نوید کے بارے میں کوئی آپ نے بشارت دی تھی، قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر غالب کر۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن کی حامل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کرتی، آج بھی بندہ مومن جو ہے سرمایہ داری۔ آپ تو مسجد کے اندر مولوی سے زیادہ عزت جو ہے وہ معتمم کی ہوتی ہے، مدرس جو پیسہ دیتا ہے، جو فنڈ دیتا ہے، ماربل دیتا ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یزے بیدا ہے پیران حرم کی آستین، کہ اندھیری رات کے اندر یزے بیدا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت دی تھی کہ آپ یوں رکھتے تھے اور وہ ہاتھ جو تھا باہر نکلتا تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال نہیں کہتا ہے، ایک اور جگہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہو گئے، کم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہو گئے، اب مزاروں پر مجاور رہ گئے یا گورکن، وہ والے کیفے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ انہوں نے کہا یہ دنیا جتنی پریشان ہو چکی ہوئی ہے، ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے، فیملی لائف ٹوٹ چکی ہوئی ہے،
طلاق کی صورتحال بڑھ چکی ہے، اولڈ ایج ہوم کی صورتحال بڑھ چکی ہے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن جو ہے اس کا شریعت کا ایک دفعہ اس کے بارے میں لوگوں کی طلب بڑھ جائے گی. 2008 میں جس وقت کرائسس آیا ہے، سب سے پہلا ببل ٹوٹا ہے اس کا، اور جہاں دبئی کے اندر آپ سوچیں کہ 2008 کے اندر لوگ اپنی گاڑیاں کی چابیاں گاڑی میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. $6 ارب صرف پاکستان کے لوگوں کا ڈوبا تھا. یہ جب پھٹا ہے نا اس کا سود کے نظام کا، تو 70 شہروں میں جو جلوس نکلتے لیٹس بینک دا مسلم وے، ہمیں مسلمانوں کی طرح کا غیر سودی نظام شروع کرنا چاہیے. جاپان نے اسی وقت 1997 کے اندر آپ سوچیں زرپ لے کے آیا تھا، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی، سود ختم کر دیا تھا. آج بھی دنیا پوری کے اندر سود جو ہے 1% سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ سمجھتے ہیں کہ سود کا نظام شروع کیا دم ترقی کر. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اس آئین پیغمبر جو ہے نا، اس سے بچو. سارے مشیروں کو کہہ رہے ہیں حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ عورت کی ناموس کا تحفظ کرتا ہے اور مرد کو میدان کار میں اتارتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تمہارا تمغہ یہ ہے کہ تمہارے گھر سے راضی پیدا ہو، تمہارا تمغہ یہ ہے کہ تمہارے گھر سے ابو علی سینا پیدا ہو، تمہارا تمغہ یہ ہے کہ تمہارے گھر سے آئنسٹائن پیدا ہو. تمہاری تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے تو اس کے اپنے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس وقت آپ نے کہا اولاد عورت کا گلہ ہے. مرد سے نہیں پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، عورت سے پوچھا جائے گا. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آزمی، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکاں نہ فقیر رہنشین. نہ کوئی بڑا بادشاہ اسلام کے اندر ہے. ابو بکر صدیق بھی اٹھتا ہے اور کندھے پہ جا کے کہتا ہے کہ میں اپنا رزق کماؤں گا. تو کہتے ہیں تو پھر خلافت کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر وظیفہ مقرر کرنا ہے تو اتنا کر دو جتنا ایک غریب آدمی کا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ 2 سالن نہیں کھایا کرتے تھے، گھی اور آپ سالن کو علیحدہ کہتے ہیں. یہ 2 سالن ہے میں، یہ لیول. نہ کوئی فخور و فاقہ نہ فقیر، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. امی کہتے ہیں کہ میرے پاس کسی اور کا پیسہ آ گیا ہوا ہے، میرے پاس اگر 5 کروڑ آ گیا تو میرا نہیں ہے، میرا اتنا ہی جتنا میرا رزق ہے، باقی لوگوں کو میں نے بانٹنا ہے. یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. میں اگر فار ایگزامپل ایک گھر میں رہتا ہوں اور میرے گھر کے اندر میرے پاس سارے کے سارے دولت مند لوگ ہیں، بڑے بڑے کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. میرے سامنے ایک مزدور آ جاتا ہے جو گھر بن رہا ہے اس کے اندر، اور وہ مزدور جو ہے اچانک 3-4 مہینے کے فاقے کی وجہ سے، کیونکہ مالک نے تنخواہ نہیں دی، اچانک بیماری میں مر جاتا ہے. میرے گھر میں کھانا ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں ہاتھ کھڑی لگا سکتا، لیکن اللہ قیامت کو مجھے ہتھکڑی لگائے گا کہ تمہاری پڑوسی کیسے بھوکا ہے. منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اب اس سے بڑھ کر اور کیا فقر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی 5,000 منصب نہیں، کوئی 10,000 منصب نہیں، کوئی نون نہیں، کوئی ٹوانا نہیں. اللہ کی زمین. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن نہ محروم یقین. مطلب دنیا سے چھپائے رکھو، اس قانون کو چھپائے رکھو دنیا سے. اور ایک اچھی بات میں بتاؤں آپ کو، اچھی بات یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کو یقین ہی نہیں کہ یہ دین نافذ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اس کو بولو تم الہیات کا چیپٹر بس پڑھتے رہو ساری زندگی، اللہ کے اسماء حسنیٰ، پھر اس کی ترتیب کا تو یہ جناب قادر کا کیا مطلب ہے، یہ کریم کا کیا مطلب ہے، یہ رحیم کا کیا مطلب ہے، یہ رحمان کا کیا مطلب ہے، اور باقی ساری انہی چیزوں میں یہ اسی بس الہیات میں الجھا رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا مالک کیا ہے، خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اسی کے اندر برش سے لکھتے بھی جاؤ، تشبیہات بھی کرتے جاؤ. باقی سارے توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طلسم ششہات، ہونا روشن اس خطا دیش کی تاریخ رات. نے کہا کہ تکبیر شش، دنیا میں جس کی تکبیر نے پوری دنیا میں گونج گئی تھی، وہ اس یہ رات ہے نا چھائی ہوئی، یہ رات اس کے کہتے ہیں ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا ہے، یعنی ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کی صفات. اب یہاں اقبال جو ہے نا بنیادی طور پر سیدنا عیسیٰ، وہ لوگ کہتے ہیں اقبال قائل نہیں تھا، اقبال قائل تھا. حضرت عیسیٰ کی آمد کی حضرت
وہ جو خاص طور پہ اس کا شعر ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کہ وہ خضر وقت حضرت مہدی کو وہ خلوت سے، یعنی حضرت مہدی جو ہے مدینہ سے چھپ کے یہاں آئیں گے، قافلہ زیں وادی دور از دراز آیت بن، کہ اس جگہ سے قافلے جو ہیں جو کالے جھنڈے اور مشرق سے جھنڈے اٹھ کے جائیں گے. کہتا ہے کوئی مجدد یا فرد زندے میں سے یا کہ صفات والا بندہ جو ہے وہ اقبال میں ایک اور جس پہ ایرانی انقلاب آیا اس کا اقبال کے وہ شعر بڑا کمال ہے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی کو کہ جو آ رہا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا، کہ دیدام مزروز نے دیوار زندان شما، میں اس کے زندان کی سے دیکھ رہا ہوں. اور وہ کہتے ہے امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. یہ کمال ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بنیاد بنا کے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قبر پرستی نہیں کرنی، لیکن اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا، خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ روس ہو، خواہ کوئی شخص ہو، خواہ کوئی ظالم قسم کا فرعون ہو، ہم اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں. اپنے لات و منات ہم نے کریٹ کیا. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی میں اس کے سب مورے ہو ماں. وہ جو تزکیہ ہے، اس کے ذاتی کردار ہے، جو اس کی اخلاقیات ہے، جو سچ بولنا ہے، اس سے محروم رکھو. اور تب خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے ثبات. اس غلام نے دنیا بادشاہ ٹھیک ہے، انہوں نے آنا ہے، اسے ہم نے کیا کرنا ہے، جیتنا انہوں نے ہے، حکومت انہوں نے بنانی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے حکومت کے لیے کرنے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں پہ تماشائے حیات. شعر پڑھے گا، سارا کچھ کرے گا، رات کو گانا بھی بنائے گا، تصوف کی صورت. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ صوفی کے تھا خدمت حق پہ مرد، نام یکتا فہمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، اس سالک مقامات میں کھو گیا. میں آج اس مقام پہ ہوں، پھر دوسرے مقام پہ، میں تیسرے مقام پہ، سب کو. یعنی عبادات کے اندر جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بہقی میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فلاں فلاں بستیوں پہ عذاب نازل کرو. تو جبریل واپس چلے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا لم یا سے قطر فتائن کہ کس نے ایک آنکھ چھپکنے جتنی بھی جس نے گناہ نہیں کیا. اب یہ زہد و تقویٰ کا معیار ہے الہیات کے بارے میں. باقی یہی جو کہتا ہے کہ تفسیر و تصوف اس کے حق میں. اور کیا کروں، اللہ کا فکرہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کا رنگ نہیں بدلتا تھا. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. اللہ اکبر، کائنات کا احتساب کرو، یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر 4 لوگوں کا احتساب کرو. اس کائنات کے ریسورسز اللہ نے پوری دنیا کی ملکیت کی ہے. کون ہوتا ہے جس کو غلبہ حاصل کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 65 لوگ جو ہیں 50 لوگ دنیا کے امیر جو ہیں وہ 65 جو ہے فیصد جو ہے دنیا کی دولت ان کے پاس ہو، جن کی اگر 425 لوگ ایسے ہیں جن کی دولت دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو نہ کوئی بھوکا رہے، نہ کوئی ننگا رہے، نہ کوئی کسی ایسا گاؤں ہے جہاں پانی نہ ملے، ہیلتھ فیسلٹیز نہ، ساری دنیا یہ ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات. ریسورسز سب کی ملکیت ہیں، پوری کائنات کی ملکیت ہیں. ری ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا کسی اور نے نہیں دیا کہ تم اس دنیا کے اندر اس کائنات کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین کے نیچے جتنی بھی ملکیت ہے اگر مسلم امہ کی حکومت ہے تو مسلم امہ کی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ عرب جا کے بینکاک میں اور ہالی ووڈ کی بالی ووڈ میں جا کے عیاشیاں کریں گے. امت کی دولت ہے. اس کے بعد آپ مست رکھو فکر و ذکر پختہ، صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کی تسبیح پھیرتا رہے اور اس کے بعد مست رہے. یہ اس کا راستہ ہے. ورنہ اگر یہ امت بیدار ہو گئی تو ابلیس نے کہا ہماری دکان بند ہو جائے گی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.